بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ورلڈ اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ پشاور ہائی کورٹ کا بشریٰ بی بی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صاحبزادہ اسداللہ نے بشریٰ بی بی کی مقدمات کی تفصیل کے لیے کیس کی سماعت کی۔ وکیل بشریٰ بی بی نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے خلاف 4 صوبوں میں مقدمات درج ہیں، لیکن مقدمات معلوم نہیں، تفصیلات فراہم کر کے گرفتار نہ کیا جائے۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، جس پر وکیل نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا میں نہیں، اس لیے یہاں آئی۔ جسٹس صاحبزادہ اسداللہ نے کہا کہ اگر یہاں کوئی کیس نہیں تو کیا ہم حفاظتی ضمانت دے سکتے ہیں؟ وکیل بشریٰ بی بی نے کہا کہ قانون اور آئین ہر شہری کو تحفظ کا یقین دلاتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پہلے بھی حفاظتی ضمانت دی ہے۔ عدالت نے نیب اور FIA سمیت تمام اداروں سے مقدمات کی تفصیل طلب کر لی۔ عدالت نے حکم کے بعد بشریٰ بی بی اور راہداری ضمانت کی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک میں ڈینگی، چکن گونیا اور ملیریا کے کیسز میں اضافہ۔ ملک کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں ڈینگی، چکن گونیا اور ملیریا سمیت دیگر وبائی امراض کی شدت بڑھنے لگی ہے۔ حکام نے بتایا کہ گزشتہ چند ہفتوں میں ڈینگی اور چکن گونیا کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور اسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق صوبے بھر میں ملیریا کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور جنوری سے اکتوبر تک سندھ میں ملیریا کے 2,49,151 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق کراچی سے ملیریا کے 1,976 کیس رپورٹ ہوئے۔ حیدرآباد ڈویژن سے ملیریا کے 1,19,293 اور لاڑکانہ سے 55,294 کیس سامنے آئے۔ حکام کا بتانا ہے کہ میرپور خاص سے ملیریا کے 33,953 کیس، شہید بے نظیر آباد سے 20,858 جبکہ سکھر سے ملیریا کے 17,777 کیس رپورٹ ہوئے۔ روس اور پاکستان کے درمیان تعاون کی وسیع استعداد موجود ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے روسی فیڈرل اسمبلی کی فیڈریشن کونسل کی اسپیکر ویلنٹینیا میتویانکو نے اسلام آباد میں وفد کے ہمراہ ملاقات کی اور وزیر اعظم نے روسی وفد کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کیا اور اسے پاکستان اور روس کے مابین پارلیمانی تعلقات کی مضبوطی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ روس اور پاکستان کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون کی وسیع استعداد موجود ہے، جس سے استفادہ حاصل کر کے دونوں ممالک کی عوام کی ترقی کے اہداف کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں مزید کہا کہ دسمبر 2024 میں منعقد ہونے والے پاکستان اور روس مشترکہ کمیشن کا اجلاس دونوں ممالک کے مابین تعاون کو وسعت دینے کا اہم موقع ثابت ہوگا۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بینکنگ چینلز کی منظوری اور پاکستانی اور روس کے مابین معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کی ایک جامع روڈ میپ کی تشکیل پر بھی گفتگو ہوئی۔ PSX میں زبردست تیزی جاری، سو انڈیکس 92,200 کی نئی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ کراچی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان جاری ہے اور سو انڈیکس میں روزانہ کی بنیاد پر نئی سطح عبور کر رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز کاروبار کے آغاز پر ہی مثبت رجحان دیکھا گیا اور سو انڈیکس میں 477 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس سے انڈیکس 90,822 پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران مارکیٹ میں مزید تیزی دیکھی گئی اور انڈیکس 712 پوائنٹس اضافے سے 90,907 پر جا پہنچا۔ کاروبار کے دوران سو انڈیکس میں 1,045 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا اور انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 91,240 پر پہنچ گیا۔ لاہور سے عمر اشتیاق کی رپورٹ کے مطابق امیدوار برائے نائب صدر سپریم کورٹ سیٹ محمد ندیم قریشی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی حمایت کرتے ہوئے محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ، آفتاب حسین ناگرہ ایڈوکیٹ اور دیگر ایڈوکیٹس ان کی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ اور آفتاب حسین ناگرہ ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ محمد ندیم قریشی ایڈوکیٹ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ اب کچھ آزاد کشمیر کی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ انچارج نمائندگان آزاد کشمیر چودھری طاہر منظور کے مطابق جسٹس راجہ سعید اکرم خان، چیف جسٹس آف آزاد کشمیر جسٹس خواجہ محمد نسیم، سینئر جج سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر اور جج سپریم کورٹ مسٹر جسٹس رضا علی خان صاحب اور سابق AD لوکل گورنمنٹ جناب راجہ محمد یونس صاحب کے چھوٹے بھائی اور سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آزاد کشمیر راجہ وسیم یونس ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے چچا جان اور انجینئر راجہ وقاص افتخار کے والد محترم کی وفات پہ اظہار تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر راجہ وسیم یونس کے قریبی عزیز و اقارب سمیت ممبر ضلع کونسل محمد نوید راجہ، ابرار جلال، عرفان یونس جلال، سینئر صحافی زاہد حسین راجہ بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ورلڈ اردو نیوز۔